السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یقیناً آپ نے کل کا لیسن دیکھ لیا ہوگا اور آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہم نے سیکھ لی ہے۔ آج جو سورہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سورہ کوثر۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ خیر کثیر کیا ہوتی ہے؟ کوثر کیا یہ حوض کوثر ہے؟ کیا یہ نہر کوثر ہے؟ یا کوثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ہے؟ اور پھر اس صورت کے اندر دوسری اہم چیز جو وہ ڈسکس ہوئی ہے وہ ہے ابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا۔ تو ابتر کیا چیز ہے؟ تو ان دو چیزوں پہ آج ہم اپنی گفتگو کو رکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نہایت مختصر سورہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، یقیناً آپ سب کو یاد ہوگی اور اکثر نماز میں پڑھی جانے والی سورہ ہے۔ دنیا میں کئی لوگ، کچھ لوگ سورہ اخلاص ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ سورہ کوثر ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورہ کوثر حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ 10 سال پہلے جب مکہ میں ایک وعدہ کیا گیا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تیرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یعنی ایسے ماحول میں جہاں مٹھی بھر لوگ مسلمان ہوئے تھے اور کوئی کامیابی کی امید نظر نہیں آ رہی تھی، اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہونے شروع ہو گئے، اور جال حق کو وزحق الباطل ہو گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بے شک، بے شک آتینا، ہم نے عطا کی ہے، دے دیے، بخش دی ہے، ہینڈ اوور کر دی ہے، گرانٹڈ ہے، کر دیے، گرانٹڈ ہو گئی ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ تو کوثر کے بارے میں اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد، آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور بہت سے قریش کے سردار آئے، قریش کے لوگ آئے، مال غنیمت کا سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، یہاں تک کہ سارا مال دے دیا۔ اور پھر مدینے والوں میں سے ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ جواب دیا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جن کو دنیا کا مال چاہیے تھا ان کو میں نے دے دیا ہے، اور تمہارے حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو وہ تو خوش ہو گئے اور بیٹھ گئے کہ جن کو مال چاہیے تھا مال مل گیا، اور ہمارے حصے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ان سے کمٹ کیا کہ وہ مکہ حالانکہ فتح ہو گیا ہے اور اللہ نے فتح دے دی ہے، لیکن 17 دن بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ واپس مدینے جائیں گے۔ اور آج جو مدینے کی اہمیت ہے شاید اسی فیصلے کی وجہ سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے کہا کہ کیا آپ راضی نہیں ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول کب تک صبر کریں؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک صبر کرو جب تمہاری ملاقات مجھ سے حوض کوثر پر ہو۔ اور پھر حوض کوثر کا نقشہ کھینچا کہ یہ بحر اوقیانوس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حوض کوثر ہوگا، اور حوض کوثر کے درمیان میں کھڑا ہوں گا، اور حوض کوثر پر پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوگی، اور میں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاؤں گا، اور جس کو میں حوض کوثر پر پلاؤں گا وہ اس کے لیے باعث شفا ہوگا، شفاعت ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دی ہے۔ پھر آپ نے یقیناً معراج کا واقعہ سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور جب ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر مقام، پھر عرش معلیٰ، اور پھر وہ مقام محمود، اور پھر سدرۃ المنتہا کے ساتھ آپ نے بہت سی چیزوں کی جہاں سیر کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اور روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ حوض نہر کوثر کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نہر کوثر جو ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ ایسی نہر ہے اس میں پتھر اور ریت نہیں ہے بلکہ ہیرے اور جوہرات ہیں، اور یہی نہر کوثر ہے جو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ پھر کچھ مفسرین نے اس پہ تبصرہ کیا، اور کوثر کے لفظی معنی کوثر کثیر سے ہے اور اکثر سے ہے۔ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے۔ اور خیر کثیر کیا ہے؟ خیر کثیر وہ علم ہے، وہ حکمت ہے، وہ اخلاق کی بلندی ہے، وہ علم کی بلندی ہے اور گہرائی ہے، یہ خیر کثیر ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ خیر کثیر ہے کہ جب مٹھی بھر لوگ مسلمان ہوئے تھے اور آج لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ کسی نے کہا خیر کثیر ولایت ہے جو آپ کو عطا کی گئی، اس میں بہت سی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی کرامات جو آپ دنیا میں ظاہر ہوئی، اور کچھ مفسرین نے لکھا کہ کوثر سے مراد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور انہوں نے پس منظر کو دیکھتے ہوئے کہ جس موقع پر صورت نازل ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے جب فوت ہو گئے اور کچھ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو اس کے بعد چھوٹے بیٹے عبداللہ بھی فوت ہو گئے، یعنی پہلے قاسم فوت ہوئے جن کو ابراہیم بھی کہا جاتا ہے، اور پھر جو چھوٹے بیٹے تھے عبداللہ بھی فوت ہو گئے۔ اور جس رات کو عبداللہ فوت ہوئے تو ابو لہب اور ان کی بیوی نے شور مچایا اور جا کر خانہ کعبہ میں خوشی منائی اور جشن منایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آج رسول اللہ کا دوسرا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے، اور نعوذ باللہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے اور کل ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ابو لہب کی بیوی نے اپنے ہار نکال کر لوگوں کو سونے کا ہار دکھایا اور کہا کہ میں یہ ہار بیچ کر محمد کے مشن کو ناکام کروں گی، اور نعوذ باللہ رسول اللہ کے لیے ابتر کا لفظ استعمال کیا کہ آج سے ان کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی اللہ نے فاطمہ رضی اللہ آپ کو عطا کی، جن سے اللہ نے آپ کو اولاد دی، اور جو اگرچہ ایمان امتیوں کی تعداد دنیا میں کتنی زیادہ ہے، لیکن ان کی جو دوسری چیز جس کی خواہش ہر آدمی کرتا ہے کہ اس کی اولاد بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے حسن و حسین
اور پوری دنیا میں سادات میں برکت ڈالی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی کونوں میں جہاں رسول اللہ کے امتی ہیں وہاں آل بھی موجود ہے۔ اس لیے کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ کوثر سے مراد فاطمہ اور کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اس کوثر سے مراد ولایت ہے، اور یہ ولایت دنیا میں جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں، بلکہ دنیا میں جتنی آپ کو دینی تحریکیں نظر آتی ہیں، دنیا میں جتنے دین کے درخت اور پودے کداور نظر آ رہے ہیں، ان کی روٹ کو دیکھیں گے تو اس کی روٹ میں آپ کو کون نظر آئے گا؟ امام حسین کی اولاد نظر آئے گی، یعنی سادات نظر آئیں گے۔ جماعت اسلامی کو دیکھیں، حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث کو دیکھیں، دیکھیں سب سے پہلے کس نے شروع کیا یہاں؟ شاہ صاحب تھے، شریف الدین یسرک ان کا نام تھا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں احترام اور اکرام اولیاء اللہ کے حوالے سے احمد شاہ رضا بریلوی صاحب نے بہت کام کیا۔ پھر آپ دیکھیں تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں، مولانا الیاس کون تھے؟ یہ سارے درخت ہمارے لگائے ہوئے، یعنی آل حسین سے لگے ہیں۔ پھر اولیاء اللہ کی ایک پوری لسٹ ہے، پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے نام آپ کو نظر آتے ہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے، پھر آپ جب روٹ نکالیں گے تو یہ سارے، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کوثر سے مراد ولایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں دی گئی، جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کی دعا قبول ہوئی، اور ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے سارے یعقوب علیہ السلام کی یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے آئے، اسی طرح ولایت کے حوالے سے بھی اگرچہ دنیا میں اور قوموں کے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے ولی اور ولایت اور بڑے رتبے اور مقام تک گئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد کوثر سے مراد یہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے، کوثر آپ کو دے دی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ چشمہ آپ کا ہے، میں نے آپ کو دے دیا ہے، تو میں بعد میں کہوں گا کس کو پلانا ہے کس کو نہیں پلانا، نہیں، جب ہم نے آپ کو دے دیا ہے، حوض کوثر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے، نہ اعطیناک الکوثر، شکرانہ کیا ہے؟ فصل لربک، نماز پڑھیے رب کے لیے۔ صلاۃ کے لفظی معنی تو خیر ڈکشنری میں آپ دیکھیں، عربی ہسٹری میں دیکھیں گے تو صلاۃ کے لفظی معنی تو دعا کے ہیں، اس سے بھی کچھ لوگ گمراہ ہوئے کہ صلاۃ سے مراد دعا ہے، لیکن صلاۃ کے معنی کیا ہے یہ رسول اللہ کی لائف سے دیکھنا پڑے گا۔ کچھ لوگ اس کو سن کر صرف کہ جناب صلاۃ تو دعا ہے، دعا کافی نہیں ہے، صلاۃ سے مراد صلاۃ کیسے کرنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ صلو کما رأیتمونی، صلو کما رأیتمونی، کیسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ لیکن اہم بات یہ ہے فصل لربک، نماز کس کے لیے ہے؟ رب کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہے، نوکری کے لیے نہیں، نہیں نہیں، ابو اور امی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، نہیں، باس کے لیے نہیں، فصل لربک، فرض ہو نفل ہو سنت ہو کچھ بھی ہو، نماز کسی اور کے لیے نہیں ہے، نماز رب کے لیے، فصل لربک، اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، فصل لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے۔ ونہر، اور قربانی کیجیے، نہر قربانی کو کہتے ہیں، نہر یہ جو آپ رفع یدین کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے بھی عربی میں نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ قربانی کیجیے، آپ نماز پڑھیے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ اور جن لوگوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے اللہ کو نہایت ناپسند آیا ہے، نعوذ باللہ، جنہوں نے آپ کو ابتر، آپ کے لیے ابتر کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ ابتر ہو جائیں گے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہو جائے گا۔
اور پھر ابتر ہوتے ہوئے دیکھا جنہوں نے مکہ کے اندر، حرم کے اندر جشن منایا کہ نعوذ باللہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ بھی فوت ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان کو ابتر کر دیا، اور پھر اعلان ہے، قیامت تک کے لیے اعلان ہے کہ جو بھی محمد رسول اللہ سے دشمنی کرے گا،